الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے، جو کہ شیراز شوکت چشتی صابری نے لکھی ہے، جو چیپٹر میں بیان کروں گی اس کا نام ہے 4 سلسلوں سے فیض۔ آج کل عام طور پر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ فلاں بزرگ 4 سلسلوں سے فیض دیتے ہیں، اور عام انسان یہ سوچ کر مرعوب ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور عمدہ اخلاق کی تبلیغ کی، تو فقراء کے لیے یہ ایک سنت بن گئی کہ 40 سال کے بعد ہی صحیح معنوں میں یہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ اگر مرشد مہربان ہوں اور اس سے پہلے ہی نواز دیں تو یہ ایک طرح سے بونس سمجھا جاتا ہے۔ روحانیت کی ہر منزل بہت بڑا راز ہے، اور جو انسان یہ تمام راز جان کر ایک مکمل فقیر بنتا ہے، اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ کسی بھی مرید کو جس سلسلے سے چاہے فیض یاب کرے۔ آج کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیعت ہونے کے 5 سال بعد ہی یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ آؤ بیعت ہو جاؤ، آپ کو 4 سلسلوں سے فیض دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بیعت ہو جائے اور اسے کسی سلسلے کی طریقت کا تھوڑا بہت علم ہو، تب بھی اسے انڈر پریشر کر کے اس پہ اپنا طریقہ ہی مسلط کیا جاتا ہے۔ میرے محترم، روحانیت یا اس کے 4 سلسلے کوئی شارٹ کورس یا کوئی ڈپلومہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر اسے بانٹنا شروع ہو جائے۔ ایک عرصہ لگتا ہے ہر بات کو جذب کرنے اور منازل کو طے کرنے میں۔ جب تک ایک فقیر فنا کی تمام منازل عبور نہ کر لے، تب تک 4 سلسلے تو دور، کسی ایک سلسلے سے بھی فیض دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ بس ایک چہرے پہ خوبصورت داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی ہی کسی کے روحانی انسان ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو ذہنی اور دلی سکون میسر نہیں، وہاں بیٹھ کر بھی آپ کو اللہ یاد نہ آئے اور تمام پریشانیاں پیچھے نہ ہوں، تو دل سے درود شریف پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ان فراڈ لوگوں سے آپ کو بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔